حاصل ہو جائے کہ قرآن اور حدیث میں کتنا گہرا ربط، یوں سمجھیے کہ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ، یا جیسے ہم کہتے ہیں ایک ہی تصویر کے دو رخ۔ قرآن مجید میں جو بات بڑے شاہانہ انداز خطاب میں آتی ہے، احادیث میں وہ بات نہایت سادہ الفاظ میں آتی ہے تاکہ تبیین ہو جائے، وضاحت ہو جائے۔ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے نبی ہم نے آپ پر یہ الذکر نازل فرمایا ہے تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے وہ چیز کہ ہم نے ان کے لیے نازل کی ہے یا ان کی طرف کا۔ قرآن اصل میں تو لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو حضور کے پاس تو امانت تھا۔ بہرحال یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی 177، اس کو میں نے ایک عنوان دیا ہے آیت البر، اور میں میرے نزدیک کی قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے، طویل آیات میں سے بھی ہے، میں نے تو اس کا چھوٹا سا ٹکڑا ابتدائی کیا، اور عظیم ترین معنی کے اعتبار سے، علم اور حکمت کے اعتبار سے عظیم ترین آیات۔ اس میں جو بات واضح کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ نیکی کا جو تصور ذہنوں میں رکھتے ہیں وہ عمل کے ظاہر کے اعتبار، یہ کام بڑا نیکی کا کام ہے، اس لیے بھی کہ اس کے پیچھے جو موٹیو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہوتا، کوئی گمان ہو بھی، خیال ہو بھی، قیاس ہو بھی، تب بھی وہ یقینی بات تو نہیں ہوتی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا تصور رفتہ رفتہ صرف ظاہر تک محدود ہے، باطن کی طرف توجہ نہیں ہے۔ ہر عمل کے یہ دو پہلو ہے، ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن۔ باطن میں موٹیو کیا، محرک کے عمل کیا، اور ظاہر میں وہ عمل کی جو شکل ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ظاہر بھی اہم ہے، لطافت بے کثافت جلوہ آرا ہو نہیں سکتی۔ لطافت کو، کسی لطیف شے کو واضح ہونے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی کثیف شے درکار ہے، اس لیے ظاہر عمل کا وہ اہم ہے، لیکن اصل سے جس پر کہ ایمفیسس ہونا چاہیے وہ عمل کا باطن ہے، یعنی اس کی نیت۔ چنانچہ فرمایا گیا نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف قبل، بلکہ نیکی حقیقت میں اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کا جو درس بنے بارہا کیا ہے، جو کہ ہمارے مرتب کردہ منتخب نصاب جو ہے مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب، اس کا درس نمبر 2 وہ بڑی تفصیلی مباحث جو ہے وہ میں نے کی اس پر۔ تو یہاں پر یہ بات جو واضح کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان سے اس نیکی کا تعلق کیا ہے۔ ایمان در حقیقت موٹو کو معین ہے، نیکی اللہ کی نگاہ میں صرف وہ عمل ہوگا جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور جس کی جزا صرف آخرت میں ملے۔ اگر دنیا میں کوئی جزا چاہیے تو پھر تو یہ دھندا ہے، کاروبار ہے، یہ دیکھیے ٹھیک ہے کاروبار جائے تو کاروبار بھی کیجیے، کاروبار کی شکل، لیکن نیکی کا نوادہ ہو کر اصل میں بیچ میں دھندا اور کاروبار، یہ چیز جو ہے یہ نہایت خطرناک اور نہایت گمراہ۔ دو ایمان، اس کے بعد اس آیت میں ایمان میں رسالت کا ذکر کیا، اجزاء اس کے والملائکۃ والکتاب والنبیین، نبوت اور رسالت کے ذریعے سے نیکی کا ایک ماڈل ملتا ہے ہمیں کہ مختلف اعمال نیکی کے وہ بھی توازن کے ساتھ ایک شخصیت، ورنہ بسا اوقات نیکی ہی کا جذبہ جو ہے وہ حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی کا راستہ کھول دیتا ہے۔ چنانچہ نیکی ہی کا جذبہ تھا جس نے دنیا میں رہبانیت کی شکل کیا، ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبنا علیہم، یہ تو بدعت تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے انہوں نے ایجاد کی، ہم نے تو یہ بات فرض نہیں کی تھی، اور حضور نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ رہبانیت اختیار کرنے والے کرتے تو نیکی کے لیے ہیں، لیکن وہاں نیکی غیر معتدل ہو گئی ہے، غیر متوازن۔ توازن کے ساتھ نیکی کا ایک مکمل مجسمہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ماڈل۔ لیکن محرکات عمل کا تعلق جو ہے وہ ایمان باللہ اور ایمان باللہ۔ نیکی کیا اسی لیے کی جائے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور نیکی اس لیے کی جائے کہ اخروی نجات حاصل ہو جائے اور جزا اس کی صرف آخرت میں۔ اب اس بات کو، اس حقیقت کو اس سادہ حدیث کے اندر حضور نے بیان کیا، اور اس حدیث کے بارے میں یہ بات جان لیجیے، اکثر محدثین کرام نے جو اپنے مجموعے مرتب کیے ہیں ان میں سب سے پہلے اس حدیث کا ذکر کی وجہ کیا ہے کہ محدثین بھی ایک عمل کر رہے تھے، ایک جد و جہد کر رہے تھے، ایک محنت کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جمع و تدوین بہت بڑی ہوئی، پھر اس پر جرح و تعدیل، اس کے اندر بڑے خطرات۔ کسی شخص کی ایسی روایت قبول نہ کرنی جائے کہ جس کے اندر فتنے کا اندیشہ ہو، لیکن جھوٹ بوٹ گھڑ کر کوئی بات جو ہے حضور کی محبت تو بڑی محنت طلب، مشقت طلب جد و جہد کی، اس میں بھی اصل شے ان کے نزدیک ہے وہ نیت تمام۔ یہاں اسی لیے اس حدیث کو سب سے پہلے لاتے ہیں کہ اس مجموعے کے مرتب کرنے میں اللہ کرے کہ ہماری نیت میں سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی جزا کے اور کوئی شے نہیں۔ اب اس حدیث کے راوی ہے امیر المومنین ابی حفص حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کی صاحبزادی تھی،
اور حضور کی زوجہ محترمہ. تو ابو حفص گویا کہ کنیت ہے حضرت عن امیر المومنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا، بلکہ میں اضافہ کروں گا میں نے خود سنا اللہ کے رسول کو یہ فرماتا. صدق. اصل میں بعض اوقات روایت شروع ہو جاتی ہے عن فلاں، اب عن فلاں ان سے روایت کیا گیا، اب یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے یہ خود حضور سے سنا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی اور صحابی نے انہیں سنا دیا ہو، لہذا براہ راست وہ خود سامع نہ ہو سکتا ہے. انسان جب عن سے بات ہو جائے گی صرف تو پھر وہ بات کافی نہیں ہوگی. یہاں یہ ہے کہ فرمایا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا. اب یہ بطل ہے آگے جو حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت ہو. یہاں اگر کہ اعمال کا لفظ ہے عام آدمی سمجھے گا کہ عام ہے عمل نیکی کا بدی کا نہیں. عربی زبان میں جو دو لفظ ہیں عمل اور فعل، فعل کی جمع افعال، عمل کی جمع اعمال، ان کے استعمال میں یہ فرق ہے. قرآن و حدیث کے حوالے سے اگر ہم سمجھے کہ عمل کہتے ہیں اس کام کو جس میں مشقت لگتی ہو، محنت طلب ہو، جس کے بعد انسان تکان محسوس کرے. اسی لیے قرآن مجید میں عاملۃ ناصبہ، بات چہرے ہوں گے قیامت کے دن جن پر تکان کاری، اس لیے کہ وہ ایگزاسٹڈ ہے. اس کے لیے لفظ ہے عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دہکتی ہوئی آگ کے اندر، تپتی ہوئی آگ کے اندر. تو یہاں اصل میں گفتگو جو ہے وہ نیکی کے بارے میں ہو رہی ہے، اعمال. سناتے میں بعض آیات آپ کو اور بھی سناؤں گا. یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید کے اور احادیث کے بعض اور حوالے اس کے ساتھ موجود ہیں. مراد یہاں پر ہے نیک اعمال. اعمال انما الاعمال بالنیات، یہ نہیں ہے کہ آپ برائی کا کام کر رہے ہو، معصیت کا کام کر رہے ہو کہ نیت تو نیک ہے. یہاں پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، بدی پر نہیں ہوگا، برائی پر نہیں ہوگا، معصیت کے کام پر نہیں ہوگا، گناہ کے کام پر نہیں ہوگا. اس حدیث کا جو اطلاق ہو رہا ہے وہ نیکیوں پر. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے، وہی اسے بدلہ ملے گا جس کی اس سے نیت ہے. عمل کا ظاہر کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کی نگاہ میں اصل ہے یہ ہوگی کہ اس کے پیچھے اس کی نیت کیا تھی. اور اسے عام میں ہم بھی کہتے ہیں الیکشن کا دور آنے والا ہے، وقت آنے والا ہے. اب بڑا چودھری، بڑا سرمایہ دار، محل میں رہنے والا وہ نکلتا ہے، گلیوں میں جاتا ہے، غریبوں سے ملتا ہے، بغل گیر ہوتا ہے، محلے کچیلے بچے ان کو بھی گود میں اٹھاتا ہے، پیار کرتا ہے. سب کو معلوم ہے کس لیے ہو رہا ہے. یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ کوئی شفقت اور محبت جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو دھندا ہے، یہ ووٹ ہے. تو ہم بھی عرف عام میں یہ فیصلہ کرتے ہیں. لیکن بعض چیزیں تو جو کہ ہمارے مشاہدے میں بالکل نمایاں ہوتی ہیں، لیکن بعض مخفی ہے. اس کے لیے تو انسان کے اندر جب تک سینسر پیدا نہ، ذاتی طور پر اپنے اوپر ایک محاسبہ کرتے رہنا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس لیے کہیں میری نیت میں کوئی فساد تو نہیں پیدا ہو، کہیں شیطان کے کسی زیر اثر کوئی منوس تو نہیں ہو گئی ہے میری نیت کسی بنی. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، جو کچھ نیت کی ہوگی وہی ملے گا. وہ نہیں کہ جو ظاہر سے اس کے عمل کے ساتھ. دنیا میں آپ کا معاملہ نیکی کا کام ہے، اب کسی نے بڑی فاؤنڈیشن بنا دی ہے، اس سے جو ہے وہ لوگوں کو خیر پہنچ رہا ہے. اب کیا معلوم اس کی نیت کیا تھی. سرکار دربار میں رسائی کی اور اپنی انکم ٹیکس کے معاملات کے اندر جو ہے وہ چھوٹ ووٹ حاصل کرنا، یہ مقصد تھا یا کیا تھا اللہ جانا. لیکن یہ ہے کہ وہ کام دنیا میں تو ہم کہیں گے نیکی کا کام ہے، بڑا اچھا کام ہے. یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا معاملہ سارا نیتوں کے حوالے سے کیا. اب ایک مثال دی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله وهجرته الى الله ورسوله، تو جس شخص کی ہجرت ہوئی ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب، تو اس کی جو ہجرت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول ہی کے حساب سے. ہجرت کیا تھی؟ حکم ہو گیا تھا کہ اب مکے کو خیر بات کرو اور مدینے پہنچو، اہل و عیال کو چھوڑنا پڑے، مکے کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر. تو اسی طریقے سے جو ادھر ادھر کے بکھرے ہوئے قبائل میں مسلمان تھے، نبی حکم تھا کہ اپنے قبیلوں کو چھوڑو. وجہ کیا ہے؟ یہ میں نے اپنی کتاب میں منہج انقلاب نبوی میں پوری طریقے سے واضح کیا، دلائل کیا. اب وہ دور آ رہا تھا حضور کی جدوجہد میں کہ جس میں براہ راست تصادم ہونا تھا کفر، لہذا ضرورت تھی کہ پوری قوت ایک مرکز پر جمع ہو. اگر قوت منتشر ہے، کچھ لوگ یہاں ہیں، کچھ وہاں ہیں، کچھ یہاں ہیں، کچھ وہاں ہیں، تو کوئی ایک جو ہے مؤثر اقدام نہیں کیا جاتا. لہذا یہ ہجرت فرض. اس سے پہلے 2 ہجرتیں ہوئی تھی وہ والنٹری اختیاری حبشہ کی طرف، اس میں صرف اجازت دی گئی کہ اگر یہاں کی سختیاں نہیں جھیلی جا رہی، اگر صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے،
बर्दाश्त से बाहर हो गया मामला, जाओ ठीक है चले जाओ, हमशा में जाकर पनाह गुज़ी हो जाओ। वो पनाह गुज़ीनी थी इसलिए कि वहां एक बादशाह है, तो एक है आदिल मुल्क, याद वो हिज्रत जो थी वो फर्ज नहीं, वो इख्तियारी। ये हिजरत फर्ज थी, लेकिन ये तो हुजूर की इनकलाबी जिद्दोजहद के अंदर एक अहम कदम की हैसियत। अब हिजरत का जाहिर क्या है, कोई शख्स मक्का छोड़कर मदीने आ गया है, अब तो यही चाहिए ना और क्या, लेकिन ये कि उसकी हिजरत का असल सबब अल्लाह उसके रसूल पर ईमान और उनकी मोहब्बत और उनके हुक्म की पैरवी है या कोई और मकसद है, ये अल्लाह जाने। अब उसकी दो मिसालें, पहले तो फरमाया फमन कानत हिजरतहु इलल्लाहि व रसूलिही, अगर यही है तो उनकी हिजरत जो अल्लाह उसके रसूल ही के हिसाब में रहेगी, अजर और सवाब पूरा मिलेगा। वमन कानत हिजरतहु लिदुनिया युसीबुहा, और जिस किसी की हिजरत हुई है दुनिया के उसूल ताकि दुनिया हासिल कर ले, औ इमराअतुन यनकिहुहा, या हिजरत की है किसी औरत के लिए कि उससे निकाह करना, तो हिजरतहु इला मा हाजरा इलैहि, तो फिर उसकी हिजरत जो है अल्लाह और उसके रसूल के हिसाब में तो बात नहीं होती, वो तो जिस चीज के लिए हिजरत उसने की है उसी के हिसाब में। अभी तो सादा से मिसाल से मैं समझा दूं कि मसलन मक्के में तो मुसलमान को दुकानदारी करता है या कोई और कोई, जैसे कि हजरत खब्बाब लोहार थे रज़ी अल्लाह ताला। अब जाहिर बात है कि जो वहां पर कशीदगी हो चुकी थी अहले ईमान और कुफार के दरमियान, तो कुफार तो उनसे काम कराते नहीं होंगे, वो अहले ईमान थी कि तरफ से जो भी उनके लिए हो सकती थी कोई मौका जो है माश का पैदा होता। अब अगर वो लोग चले गए, अभी क्या करें, अब किस वजह से कि मेरे जो ग्राहक थे वो तो चले गए, फर्ज कर रहा हूँ किसकी वजह से वो भी हिजरत कर रहे हैं, ये बारीक बात है, अल्लाह के इल्म में है। कोई शख्स जो है खुद उनके बारे में ये बात नहीं कैसे कोई हुक्म नहीं लगा अल्लाह के, तो अल्लाह ताला तो अपने इल्म के हिसाब से हुजूर को बता रहा है, हुजूर हमें बता रहे हैं। ऐसी शक्ल भी हो सकती है, या ये कि कोई किसी खातून से निकाह का ख्वाहिशमंद था, वो खातून हिजरत करके चली गई, अब ये भी कच्चे धागे से बंधे पहुंच गए, अब ये उनकी हिजरत जो है ये जाहिर बात है अल्लाह और उसके रसूल के लिए बात नहीं होती, बल्कि उस खातून के इश्क और मोहब्बत में खाते में आई। कहते हैं कि साहब थे वो हाजिर उम्मे कैस उनको कहा जाता है, उम्मे कैस के मुहाजिर मशहूर हो गया होगा। ये दो मिसालें दे दी, हिजरतहु इला मा हाजरा इलैहि, तो उनकी हिजरत बज़ाहिर तो अमल वही है जो एक मोमिन सादिक ने किया है कि वो मक्के से अपनी बूदो बाश अपनी रिहाइश तर्क करके मदीने में आ गए, लेकिन ये है कि उसके पीछे असल मोटिव सारी बात का दारो मदार अल्लाह के यहाँ दारो मदार। दुनिया में हम फैसले नहीं कर सकते नियतों के बारे में, किसी की नियत पर शक करना, हमला करना जायज हमें क्या पता, ये दिलों का हाल है और दिलों का हाल अल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह का तो जो फरमाया गया कि इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अम्वालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम, अल्लाह तुम्हारी सूरतों और मालों को नहीं देखता, वो तुम्हारे दिलों को देखता है और तुम्हारे अमाल को देखता। अमल सही है नेक है और दिल में उसके लिए जो मोटिव और जज्बा था, वो जो कुव्वत मुहर्रिका थी, वो अमल है जो अल्लाह के यहाँ मौजूद है। अब इसी के हवाले से मैं चंद हदीसें किस इंतहा तक ये बात हुजूर ने पहुंचाई है। हुजूर ने फरमाया मन सल्ला युराई फकत अशरका व मन सामा युराई फकत अशरका व मन तसद्दका युराई फकत अशरका, जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी उससे शिर्क। अब नमाज तो बहुत बड़ा नेकी करते, बहुत बड़ा नेकी करते, ये तो अरकान इस्लाम में से रुकने आसम है, अस्सलात में मादुद्दीन, लेकिन जिसके पीछे भी नीयत अगर दिखावे की है, रियाकारी की है, अपनी दीनदारी का और अपनी तकवा का रोब गांठना है लोगों के ऊपर, तो फिर ये शिर्क। वमन सामा युराई फकत अशरका, और जिसने रोजा रखा दिखावे के लिए उससे शिर्क किया। वमन तसद्दका युराई फकत अशरका, और जिसने सदका और खैरात दिया दिखावे के लिए रियाकारी में, और शिर्क से ज्यादा बड़ा गुनाह गुनामना गुनाह और कोई नहीं। 2 मरतबा सूरह निसा में ये आयत आई है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह ताला इसे हरगिज़ नहीं बख्शेगा कि उसके साथ शिर्क किया, हाँ उससे कम कर जिसको चाहेगा। एक और हदीस में इससे भी ज्यादा बारीक बात है, शिर्क खफी ये है कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो और उसे ये महसूस हो कि कोई उसे देख रहा है तो वो सजदा लंबा कर दे, एक शिर्क खफी। एक शिर्क जली होता है जो नजर आ रहा है शिर्क हो रहा है, बुत को सजदा किया जा रहा है, कब्र को सजदा किया जा रहा है, शिर्क जली। एक शिर्क खफी है, छुपा हुआ अंदर दिल में, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपने देखा कुछ लोग देख रहे हैं मुझे, तो आप लंबा सजदा कर दिए, इसका आप तजिया कर सकते हैं सिंपल मैथमेटिक्स। अगर वो पहले 5 सेकंड का सजदा कर रहा था और अब उसने 10 सेकंड का सजदा किया है, ये 5 इजाफी किसके लिए? 5 तो हो गए अल्लाह के लिए, पहले वो कर रहा था, लेकिन ये 5 जो इजाफी मिनट लगे हैं ये किसके लिए? तो लोगों के लिए, या तारीफ के तहत। तो एक सजदे के 2 मसजूद हो गए, एक मसजूद अल्लाह की जात थी और एक मसजूद वो लोग हैं जिन्हें दिखाया। इसमें
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اور تربیت سے جس حد تک باریک بینی آ گئی تھی صحابہ کرام، اس کی مثال جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ عین جنگ میں ایک شخص سے دو بدو مقابلہ ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کافر کو مشرک کو زیر کر دیا، اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ اب خنجر بھونکنے والے تھے کہ اس نے نیچے پڑے ہوئے بھی منہ پر ٹھوک دیا حضرت علی رضی اللہ۔ اب حضرت علی سے چھوڑ کر وہ حیران ہوئے، جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، میں نے تو اور توہین کی انسلٹ کی، یہ مجھے چھوڑ کر کھڑے ہو کیوں؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں دیکھو میری تم سے کوئی ذاتی نہیں، میں تمہیں صرف اللہ کے لیے قتل کرتا، لیکن اب اگر میں قتل کرتا تو میرے نفس کا انتقام بھی شامل، تم نے میری توہین کی تو میں گویا کہ اپنے نفس کے انتقام میں اس کا بدلہ لینے کے لیے بھی ایک نیت کے اندر میرے یہ ذاتی بات بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اس میں ذرا غور کیجیے، جنگ کا معاملہ ہو اور وہ تو انتہائی جذبات کی گرمی کا وقت ہوتا ہے، یا مرو یا مار دو، اس حالت میں بھی نگاہ رہے اپنی دل کے اوپر اور اپنی نیت کے اوپر، یہ کمال ہے تربیت کا محمد رسول اللہ۔ اب یہ مضمون قرآن مجید میں 3 جگہ آیا ہے، بڑے حسین تمثیلوں کے فرائض۔ سورہ نور کا جو درمیانی رکوع ہے 5واں رکوع، وہ قرآن مجید کے بڑے اہم مقامات ہیں، حکمت کا یہ بڑے بڑے موتی 3 تمثیلیں دی گئی۔ پہلے ایک مومن صادق کی کہ اس کے دل میں نور ایمان ہوتا ہے، اور یہ نور ایمان 2 نوروں سے مل کر امتزاج سے بنا ہے، نور فطرت اور نور وحی، نور العلا۔ پھر اس کی شخصیت کی جھلک دکھائی گئی کہ اعمال کیسے ہیں۔ ایک دوسری مثال دی گئی، ایک ایسے شخص جس کے دل میں ایمان تو نہیں ہے لیکن کچھ وہ نیکی کے کام کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے غریبوں کو، مساکین کو، کچھ اور کرتا ہے۔ اس کی مثال ایمان کے بغیر یہ کام جو کر رہا ہے اس کا، اب وہ اگر فرض کیجئے قیامت کے دن جب باثر بعد موت ہو جائے گا، اسے یاد آئے گا میں نے نیچے بھی موت کی تھی کہ یہ جنت کو یہاں ملنا چاہیے، اس کی تمثیل ہے جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، جن لوگوں کے اندر کفر ہے، جنہوں نے اللہ اور آخرت کو نہیں مانا، ان کے اعمال، ان کی نیکیاں سراب کے مانند ہے، جیسے کہ صحرا میں دور سے پانی نظر آتا ہے، پانی نہیں ہوتا، نراج سراب۔ اب پیاسا آدمی جا رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگتا ہوا، جب ایگزاسٹ ہو گیا بھاگتے نسٹتا تو پھسلتا ہے، نسٹتا ہوا بھی جاتا ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، جب وہاں پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا، کوئی پانی نہیں، تو سراب دھوکا ہے۔ ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، وہ اللہ کو پائے گا وہاں جو اسے اس کا حساب پورا پورا دے دے۔ تمہارے اعمال میں نیت غلط تھی، لہذا پیو یہاں تو سراب کے معنی دیکھیے، سراب کے معنی انسان اپنے آپ کو سہارا دیتا ہے، اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے، لیکن اگر اس میں وہ خلوص سے نیت نہیں ہے، اخلاص سے نیت ہے، اگر صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی جزا پیش نظر نہیں تو وہ نیکی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی میزان میں کوئی بڑی پیاری بات ہے۔ پھر تیسری مثال دی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یعنی یہ جو درمیانی آدمی بیان کیا میں نے ابھی، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ، ان کے دلوں میں تو نور نہیں ہے لیکن عمل میں کچھ نہ کچھ روشنی کی جھلکیں نظر آتی ہیں، نیک کام کر رہا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں بھی تاریکی ہی تاریکی اور عمل میں کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی کی روشنی نہیں، خالص نفس پرست، خالص مفاد پرست، کسی خیر کے لیے، دکھاوے کے لیے بھی۔ ان کو کہا گیا ہے ظلمات بعضها فوق بعض، ایک انتہا پر نور علی نور، نور پر نور، وہ مومنین صادقین جن کا باطن منور ہے نور ایمان اور ظاہر مزین ہے اعمال صالحات، نور علی نور۔ اللہم ربنا اجعلنا منہ، اللہ ہم سب کو شامل ہونے کی توفیق عطا۔ ایک وہ ہے کہ جن میں وہ ایمان تو ہے نہیں، ظاہر جو ہے کچھ ملمے کی نیکی ہے، ملمے کی چمک ہے، تو وہاں بہرحال اجر و ثواب نہیں ہے، وہ سراب کے معنی دونوں کی نیکیاں اس کے اعمال، وہ امید میں آگے بڑھے گا کہ اس کی طرف پہنچے گا، لیکن وہاں تو اللہ اس کا حساب نکالنے کے لیے وجود ہے۔ اور تیسرے وہ ہے او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، اندر بھی تاریکی ہی تاریکی اور عمل میں کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی کی چمن بھی نہیں۔ اچھا دوسرا مقام ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 18، مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء وذلك هو الضلال البعید۔ اس قدر خوبصورت یہ تمثیلیں ہیں یہاں پر، فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے، کلام الملوک کے ملوک الکلام اللہ کا کلام۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ اور آخرت پر ان کا ایمان، اعمالهم ان کی نیکیاں جو ظاہر میں نیکیاں نظر آتی، ان کے اعمال، ان کی مثال ایسے ہے کراماد کہ جیسے راکھ کا ایک ڈھیر ہو،
इश्तद्दा बिही रीह फी यौमिन आसिफ, एक झक्कड़ वाले दिन वो हवा तेजी से चले और रात को बखे, कोई वजूद नहीं। फरमाया ला यख्तरून मिम्मा कसब वाला, वो जो कुछ उन्होंने कमाई की थी अपने ख्याल से, नेकियां कमाई थी, नेक अमाल किए थे, उनमें से किसी के अजर सवाब पर उन्हें कुदरत हासिल नहीं होगी, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं, इसलिए कि वो सब दिखावे की नेकियां थी, रियाकारी की नेकियां, ईमान के मोटिव से खाली। मसलुल्लज़ीन कफरू आमाल कफरू में रब्बिहिम आमालुहुम करमादिन इस्तग़रक़ू फी यौमिन आसिफ ला यक़दिरून मिम्मा कसबू अला शै ज़ालिका हुवा ज़लालुल बईद। अब इसमें आखिरी तमसील है सूरह फुरक़ान, ये तो एक अजीब वर्ड पिक्चर जिसे कहना चाहिए, अल्फाज में एक चीज का ये तस्वीर बना और नक्शा क्या है, वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। उन्हीं को फाता जिक्र हो रहा है कि उन्होंने अपने ख्याल में बड़े बड़े अमाल किए हुए थे, बड़े गरीबों को खाने खिलाए थे, जैसे कि अबू जहल ने कहा था जब उससे कहा गया कि क्या तुम्हारे ख्याल में मोहम्मद झूठ बोल रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास वही आई है, वो अल्लाह के नबी है, क्या झूठ बोल रहे? नहीं, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। तो फिर मानते क्यों नहीं? उसने कहा हमारा और बनु हाशिम का एक मुकाबला चल रहा था, उन्होंने गरीबों को खाने खिलाया, हमने उनसे बढ़कर खाने खिलाया, उन्होंने हाजियों की खिदमत की, हमने उनसे बढ़कर खिदमत की, तो अभी तक तो हम कंधे से कंधा मिलाकर आ रहे हैं, अब उनकी नबूवत मान लें। अल्लाह बात है, मोहम्मद कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हाशिमी है, बनु हाशिम में से, अगर नबूवत मान ले उनकी तो हम तो हमेशा के गुलाम हो जाए, ये गवारा नहीं। तो उनके यहाँ नेकी जो है वो बाहमी मुसाबकत दिखावे के अंदर भी तो नेकी के अंदर होता, आगे से एक दूसरे से आगे निकल रहे ताकि ज्यादा शोहरत हो जाए, ज्यादा तारीफ हो, ज्यादा डंके बच जाए उनकी सखावत से, उसकी नेकी से। तो यहाँ फरमाया वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन, यहाँ मिन अमलिन का लफ्ज़ आया है, वो इस एतबार से समझ लीजिए तनकीर जो है नकरा, तनकीर तफसील के लिए, वो जो बड़े बड़े अमल उन्होंने किए होंगे, हम आगे बढ़ेंगे उनकी तरफ, उन अमाल की तरफ। इसमें नक्शा जो है वो समझ लीजिए जैसे फुटबॉल खेलने वाला बिला तशबीह बात समझा दे कह रहा, वो दौड़ कर आता है, हिट लगाता है, किक करता है बॉल को, इसी तरीके से क़दिमना इला मा अमिलू, हम आगे बढ़ेंगे उनके अमाल की तरफ, और वो अमलिन बड़े बड़े अमाल उनके ख्याल में बड़ी, फजअलनाहु हबाअम मंसूरा, हम उसे करने के गर्दो गुबार फैला हुआ, जैसे वो राख मुंतशिर हो गई है गर्दो गुबार। ये तीन तमसीलें जो है कुरान मजीद में इस रियाकाराना नेकी और इन सब के लिए सादा तरीन तशरीह और तफसीर और तबयीन वो हुजूर की हदीस है, और यही रिश्ता मैं आपको सामने लाना चाहता हूँ कि कुरान और हदीस का रिश्ता क्या है, ताल्लुक क्या है। इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा वमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही वमन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा व इम्राअतिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। अब इस गुफ्तगू से आज की एक बहुत अहम मसला जो है वो भी हुई। हमारे नौजवान पूछते हैं ये जो कुफार इतने बड़े बड़े नेकी के काम करते हैं क्या उन्हें कोई अजर सवाब नहीं मिलेगा? ये हिंदू पुण्य के काम करता है, उसे पुण्य कहते थे, सवाब। अब एक शख्स था गंगाराम, उसने इतना बड़ा अस्पताल बनाया, जाहिर बात है कि आम आदमी तो मुतासिर होता, या ये कि यूरोपियन है, अमेरिकन है, अंग्रेज है, ईसाई है, वो भी बड़े काम करते हैं, इदारे कायम करते हैं, बड़ी नेकी के काम, बड़े बड़े काम, तो उनके अमाल की कोई कदर कीमत नहीं। ये मसला है, वो क्यों करते हैं ये सोचता। अगर वो अल्लाह को नहीं मानते, आखिरत को नहीं मानते, तो फिर कोई और मोटिव है, कोई दिखावा है, रियाकारी है, कोई शोहरत का उसूल है, कोई सरकार दरबार में रसाई का उसको जरिया बनाना है, कोई ना कोई चीज होगी। इंसान का कोई अमल जो है बगैर किसी मकसद और नियत के तो नहीं है। फर्ज कीजिए आप ये कह के, फर्ज कीजिए एक शख्स खुदा को भी मानता है और आखिरत को मानता, रसूल को नहीं मानता। सवाल यह है कि क्यों नहीं मानता? एक ऐसे शख्स का मामला तो मुख्तलिफ हो जाएगा जिस पर रसूल की दावत पहुंची नहीं, उसका मामला जो है वो अगर तौहीद पर कायम हो और आखिरत को मानता हो तो अल्लाह ताला कहे उसके आबाद कबूल हो जाएगा, क्योंकि रिसालत का पैगाम पहुंचा ही। अब हुजूर के जमाने में आपको मालूम है पैगाम तो अभी सिर्फ अरब की हुदूद तक पहुंचा था, या उसके बाद आपने खुतूत लिखे थे, सिर्फ बादशाहों को लिखे थे, आवाम तक तो नहीं गए थे, या फिर फतुहात के बाद जो है वहां के लोगों ने इस्लाम को भी समझा, इस्लाम को देखा, मुसलमानों को देखा, इस्लाम की बरकत को देखा, लेकिन चीन में रहने वालों तक तो कुछ नहीं हुआ। लिहाजा वो लोग जो है मुस्तस्ना होंगे, उनका अलग दबाव, उनसे तौहीद परवाओ। लेकिन जिन तक पैगाम पहुंच गया, बस कीजिए ये बात ही पहुंची है कि मोहम्मद नाम के एक शख्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हैं जिन्होंने नबूवत का दावा, तो अगर कोई हक परस्त होगा तो तहकीक करेगा, बैठा नहीं रहेगा, वो अपने तौर पर तहकीक क्या मालूम करेगा। हक की अगर तलब है, हिदायत की अगर कोई हिदायत का जुया है, तलाशी है, तो वो लाज़िम अल्लाह उसे पहुंचा देगा। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जैसे हक की तलब में हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितनी जिद्दोजहद। मुझे तो बस औक़ात महसूस होता है
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یوں سمجھیے کہ ہر اعتبار سے ایک ریپلیکا سا نظر آتا ہے شخصیت کے اعتبار سے. فارس میں پیدا ہوئے، باپ جو ہے آتش کدے کا اہم پجاری ہے، جو بھی کہیں ذمہ دار تھا. اب ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کیا تماشا ہوا، آگ ہم جلائیں ایندھن ہم ڈالیں تو آگ جلے، اور پھر اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوئے بغاوت کی. ایک اللہ کو مانوں گا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے نکال دیا تھا، واہجرنی ملیہ، نکل جاؤ میری نگاہوں کے سامنے ورنہ لارجمنک، میں تمہیں رجم کر دوں، سنسار کر دوں. ایسے ہی باپ نے نہیں نکالا. جیسے حضرت ابراہیم نے ہجرت کی، وہ عراق سے کی شام کی طرف، قرب میں پیدا ہوئے تھے، یہ عراق کا ایک ہے، ہجرت کر کے گئے شام. ایسے ہی یہ ہجرت کر رہے ہیں ایران سے عراق، عراق سے متصل شام ہے، ایران سے متصل عراق، اور وہاں جو ہے انہوں نے جا کر عیسائیت کیا. اس لیے کہ اس وقت تک اسلام عیسائیت ہی تھا. حضور کی تو بعثت ابھی ہوئی نہیں. جب تک حضور کی بعثت نہیں ہوئی، حضرت مسیح ہی کا دور نبوت کی حالت جاری، عیسائی ہو گئے. اب وہ عیسائی راہبین کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، تربیت حاصل کرنے کے لیے ایک کے پاس رہے، اس کے انتقال کا وقت آ گیا تو فرمایا کہ میری تو ابھی تسلی نہیں ہوئی، اطمینان نہیں ہوا، میرے طلب علم کو سیری ابھی نہیں ہوئی. اس نے پٹھا دیا کہ اچھا اب جاؤ فلاں راہب کے پاس. وہاں پہنچ گئے، وہاں زیر تربیت تعلیم ہے. اس کا بھی وقت آ گیا، وہی بات دہرائی. تب اس نے کہا کہ میرا علم مجھے بتا رہا ہے کہ جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا. عیسائیوں میں اس وقت تک بڑے حق پرست لوگ بنے حضور کے زمانے. آج کی عیسائیت ختم ہو چکی. وہ جو سائمن کے پیروکار تھے، شمعون، وہ موحدین تھے. آج کی عیسائیت پالزم ہے. سینٹ پال کے یہ سب کے سب جو ہے پیروکار، جس نے تصویر ایجاد کی ہے اور جس نے شریعت جو ہے موسیقی کو ساخت. اس اعتبار سے اس وقت تک جو ہے وہ لوگ موجود تھے جو صحیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار. آپ کو معلوم ہے حضور کو بچپن کے اندر پہچان لیا تھا کہ عیسائی راہب تھے، گوہرا راہب. جب ابو طالب کے ساتھ اپنے چچا کے ساتھ قافلے کے ساتھ گئے ہیں، اس نے پہچان لیا اور اس نے کہا ابو طالب سے اس کو حفاظت کرنا، کہیں یہودیوں نے ان کو پہچان لیا تو انہیں فتح. اس ایسے حق پر اور حق کا علم رکھتے ہیں. تو اس لیے اس نے